قبل ما ينتقل ب 18 يوم خلاص عمل انفصال عن العالم الخارجي، لا اكل ولا شرب ولا دواء ولا رد على تليفونات، بس قعدنا حوالين منه كده نقعد بقى ايه نجيب من بعيد وقريب وننكت ونضحك وبتاع وبتاع، ولا على باله بال لاي حاجه تانيه. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau digelari Imamud Du'at, pemimpinnya para dai. Beliau itu, sahabat sekalian, dilahirkan tanggal 16 April 1911 di Provinsi Daqalliyah, Mesir, di Desa Daqadus, Distrik Mit Qomar. Di masa kecil beliau, masih usia 11 tahun, itu sudah menghafal Al-Quran secara keseluruhan. في يوم بصيت لقيت بنتي طالعه لي جري، بابا بابا، قلت لها ايه يا بنت في ايه؟ هي بتتكلم جدا. قال لها اطلعي قولي له يجهز العربيه. قالت له حاضر يا جدي. فلسه هتمشي قدامه كده، قال لها خد تعالي النهارده ايه؟ قالت له النهارده الحد يا مولانا. قال لها الحد، الاثنين، الثلاث، الاربع، لا قولوا له يجهزها بسرعه. قالت له حاضر يا بابا. هو النهارده ايه في الشهر؟ قالت له النهارده 14. لا 14 15 16، لا خليه يلحق بسرعه بقى. Di tahun 1950, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi juga pernah diangkat sebagai dosen syariah di Fakultas Syariah di Universitas Ummul Qura Mekah. Makanya ada kisah yang masyhur yang banyak kita saksikan mungkin di internet, itu tentang pemugaran Masjidil Haram. Saat itu ulama-ulama di Saudi sudah sepakat bahwa Masjidil Haram akan dipugar, diperluas, dan salah satu kesepakatan mereka adalah memindahkan Maqam Ibrahim yang terletak di arah depan pintu Ka'bah. Semua ulama Saudi sudah sepakat dan keputusan itu sudah sampai di tangan Raja Saudi saat itu. Kemudian sahabat sekalian, satu-satunya yang menolak itu adalah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau pun melayangkan surat kepada raja. Surat itu kurang lebih 5 lembar beserta dalil ditinjau dari segi sejarah, dari fikih, dari ayat-ayat Al-Quran, dan pendapat yang beliau kemukakan diterima oleh Raja Saudi. Akhirnya pemindahan Maqam Ibrahim di depan Ka'bah itu gagal atau dibatalkan untuk dipindahkan. Raja Saudi pun memberikan hadiah kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ternyata sahabat sekalian, di suatu malam setelah kejadian itu, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi didatangi dalam mimpi beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan memberikan ucapan terima kasih kepada beliau. Subhanallah. نزلت، فانا ساعه ما نزلت لقيته قاعد على السرير ومدلدل رجليه كده، فبصيت له كده قوي والدموع نزلت من عيني. قال لي نعم من اولها، والله كده نعم من اولها. قلت له اولها ايه يا مولانا؟ قال لي قد المسؤوليه هذا ولا مش قد المسؤوليه؟ قلت له يا مولانا يعني بس. قال لي ولا كلمه ولا كلمه، والله ربنا هيعينك ان شاء الله. خلاص، هي انت مندوب انك انت تجهز العربيه خلاص. فاخواتي يا مولانا عاوز تروح فين؟ احنا نوديك مش عارف ايه. قال لهم لا ما فيكوش دعوه بالموضوع ده، تعالى اقعد يا عبد الرحيم جنبي. بعد ايه طبطب عليا كده ودعك لي بظهري وبتاع. انا عارف انك انت اللي هتتحمل، ولذلك بقول لك علشان خاطر ما تفاجئش وتبقى رابط الجأش، فاهم يا جحش؟ الله. خلاص انا بقى طبعا قعدت ولا خلاص الدنيا بقى اسودت في عيني صراحه يعني، وما اتنقلتش بقى من جنبه، لا بقى اطلع فوق ولا انزل تحت بقى كل يوم. Ada pula kisah yang lain
kisah yang juga populer di kalangan para pecinta Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yaitu kisah tentang bekas air mandi jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu suatu ketika pada saat muktamar ulama, semua ulama berkumpul dari berbagai dunia, utusan-utusan negara. Syekh Asy-Sya'rawi pernah melayangkan pertanyaan pada saat pertemuan selesai. Pertanyaan beliau adalah, kemana bekas air mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau dimandikan? Tidak ada satupun ulama yang menjawab pertanyaan beliau. Nah, tapi beliau sampaikan, saya beri kesempatan sampai besok siapa yang bisa menjawab. Ada satu ulama yang antusias mencari jawabannya, bahkan dicari dalam kitab. Beliau tidak menemukan jawaban itu dalam kitab. Ternyata di malamnya ulama yang antusias itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping Rasulullah ada seseorang yang menutup kepalanya dengan surban dan membawa semacam pelita. Ulama tersebut pun menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah. Setelah itu bertanya kepada Nabi, kemana bekas air mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dimandikan. Nabi tidak menjawab, tetapi memberi isyarat agar menanyakan itu kepada orang yang di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberikan jawaban, esok harinya ulama itu datang bertemu Syekh Asy-Sya'rawi, lalu mengatakan bahwa Syekh, saya sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang engkau layangkan kemarin. Lalu saya bertanya, apa jawabannya? Semalam saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika saya tanyakan hal itu kepada Rasulullah, Nabi tidak menjawab. Spontan Syekh Asy-Sya'rawi berkata bahwa memang, tetapi orang yang di sebelah Rasulullah yang menjawab itu. Lalu ulama ini terkejut. Ya Syekh, kamu tahu dari mana bahwa ada seseorang di samping Rasulullah? Lalu Syekh Asy-Sya'rawi menyampaikan, di samping Rasulullah itu adalah seorang laki-laki yang bersurban membawa pelita. Semakin terkejutlah ulama itu. Dari mana engkau tahu itu? Syekh Asy-Sya'rawi menjawab, bagaimana saya tidak mengetahui? Orang yang di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah saya sendiri dalam mimpimu. Masya Allah. Dijelaskanlah. Sahabat sekalian, ternyata bekas air mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala angkat ke langit, kemudian disebarkan ke seluruh bumi, lalu kemudian bekas air mandi itu Allah turunkan dengan air hujan, rintik-rintik air hujan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Di mana bekas air mandi Rasulullah itu terjatuh di atas tanah, maka di atas tanah itu insya Allah akan dibangunkan masjid di atasnya. Subhanallah. يوم الثلاث أنا قاعد بقى ببص في الساعة كده، ببص في الساعة، جت 12 قلبي وقع بالليل، لقيته وقع بيقول لي كاد مالك كده مكشر كده ليه؟ قلت له مفيش حاجة يا مولانا. قال لي ايه يعني؟ قال له يا مولانا اصل زعلان انك ما بتاكلش وبتاع ومش بتشربش. نسيت اقول لكم بقى ان كان في ال 18 يوم دول يجيبوا له الفطار، يا بنت لسه فطران حالا، يجيبوا له الغدا، يا ناس انا لسه متغدي، يجيبوا له فاكهه، يا ناس انا لسه واكل فاكهه. كده نقول لهم شيلوا من قدام، لك خلاص ما فيش مناقشه بس. وبعدين قال يا بنت يا غاده الله يرحمها بنت اختي هي اللي كانت بتقص له ضوافره. يا بنت مش هتقص لي ضوافري يا بنت؟ حاضر يا جدو. راحت جايبه العده بتاعتها وبتاع وايه والميه والبتاع وقعدت تقص له الضوافر. طيب وبعدين قال لي هات سوي لي دقني يالا لحسن ايه دقني كده طويله. قعدت عليه سويت له دقنه وبتاع وحاجات زي كده شويه كده، وقال انا عاوز استحمى بقى حمايه حلوه بقى.
يلا يا احمد انت واخوك ايه ودوني الحمام. دخلناه الحمام بحطه في البانيو، قال لا هات المشمع البلاستيك وافرشه على الارض وهات ليفه غشيمه، ليفه ما استعملتش، وعاوز تدعكولي ظهري دعكه لحسن انا جسمي بياكلني كله. حاضر يا مولانا. جيت اجيب له غيار، قال لي انا عاوز غيار جديد نوفي. ففعلا جبت له غيار جديد نوفي وجلابيه جديده خالص. حاضر، عنده جلاليب جديده، جبت له جلابيه جديده. خلاص لبس واتأمع وتمام التمام، وقعد بقى كده وقال يلا بقى انت وهو بقى ايه قوموا عشان خاطر بقى انا عاوز اقعد مع ربنا شويه. اسقيني يا ابني ميه. جبت له ميه زمزم وسقيته يعني، وشربنا كلنا بعد كده، ويلا بقى نطلع فوق. Pada saat Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi akan diutus menjadi delegasi Al-Azhar di negara Aljazair. Saat itu, saat dimintai oleh pihak Al-Azhar, ternyata Syekh Asy-Sya'rawi menolak untuk menjadi pimpinan delegasi Al-Azhar di Aljazair. Malamnya ternyata beliau bermimpi bertemu dengan seorang yang wajahnya bercahaya. Lalu orang itu berkata kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, mengapa engkau menolak untuk mendatangi kami? Keesokan harinya pun dia mendatangi pihak Al-Azhar dan menerima permintaan itu. Setelah berangkat ke Aljazair, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bertemu dengan orang yang beliau dapati dalam mimpi itu, yang berkata kepadanya, mengapa engkau menolak untuk mendatangi kami? Ternyata beliau di sana bertemu dengan orang itu. Orang itu ternyata adalah guru, akan menjadi guru atau mursyid Tariqah Syadiliyah bagi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Subhanallah. الساعة 6:30 الصبح لقيت نفسي قايم واقف على رجليا، لقيت نفسي مندفع ان انا انزل تحت. فجيت خرجت من باب الشقة لقيت جوز اختي في الشقة اللي جنبي. دخلنا كلنا بقى قعدنا معاه. Pengakuan Dr. Ahmad Umar Hashim tentang beliau, beliau sampaikan bahwa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu adalah salah satu dari wali-wali Allah, jadi termasuk waliullah yang Allah utus di muka bumi ini. وبعدين شوية كده وبصيت لقيته راح باصص لفوق، اهلا سيدي احمد، اهلا سيدي ابراهيم، اهلا سيدة زينب، اهلا سيدي، والله انا جاي لكم يا ستي، اهلا وسهلا، انا استاهل كل ده، الله 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 وحطر، الله الله الله، انا استاهل، انا استاهل، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله. وراح طالع السر ده. انت نعم الاب، ربيتنا على الطاعة وربيتنا على الولاء لله وحده. جزاك الله عنا كل خير، علمتنا وفقهتنا وحنوت علينا، فجزاك الله عنا كل خير. Ada banyak kata-kata hikmah dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang dipopulerkan oleh umat Islam. Di antaranya, idza ra'aita fi ghairika jamalan fa'alam bi anna dakhilaka jamilun. Kalau engkau melihat di sisi orang lain, kalau engkau melihat orang lain itu baik, maka ketahuilah sesungguhnya engkau memiliki hati yang baik. Jadi tergantung pandangan kita kepada orang. Ketika kita banyak memandang orang itu jelek, maka sebenarnya hati kita juga ada potensi jelek di dalamnya. Wala haula wala quwwata illa billah waliyadu billah min dzalik. Ada juga nasihat beliau yang lain, kata hikmah beliau yang lain, idza akhadallahu minka ma lam tatawaqqa dhiya'ahu fasawfa yu'tika ma lam tatawaqqa tamallukahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu darimu yang kamu sendiri tidak pernah menyangka bahwa itu akan diambil oleh Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang kamu sendiri tak pernah menyangka akan mendapatkan hal itu.
ورحم الله من علمنا حرفا، ورحم الله الأب الصالح والقدوة الصالحة، ورحم الله أمواتنا وأموات المسلمين. Demikian sekilas tentang manaqib, kelebihan-kelebihan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dan kita sebagai umat Islam yang mencintai para ulama, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah sampaikan, Allah terima dan Allah sampaikan pahalanya kepada Al-Maghfur lahu, Allahu yarhamhu, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Imamud Du'at. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.